اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ سوال ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 25 سال بالکل خاموش رہ کر گزارے، تو ان 25 سالوں میں جب دیکھ رہے تھے کہ ان کا حق غصب ہو رہا ہے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، خود امیر المومنین کے اپنے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین جو فاتح خیبر ہیں، فاتح احد ہیں، فاتح بدر ہیں، یہ سب کچھ جن کی تلوار کا نام سنتے ہوئے عرب کے بڑے بڑے بہادر میدان چھوڑ جاتے تھے، کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگرچہ کہ یہ بہت پرانا سوال ہے، اور بالخصوص ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے یہ جب بھی کوئی بحث کسی کے ساتھ ہوتی ہے، کسی مثلا شیعہ سنی مناظروں میں یا ویسے عام طور پہ پبلک میں سوال جواب ہوتے ہیں، تو یہ سوال لازمی ہوتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس سلسلہ میں میں اگرچہ بارہا اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اب جو گفتگو کروں گا وہ کوشش میری ہوگی کہ ایک تو مختصر ہو، دوسرا یہ کہ میری طرف سے کم ہوگی، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے خود جو نکلی ہوئی کلام ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس کے چند جملے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں، تاکہ مطلب ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک معجزہ ہے، ایک جہاد ہے، ایک صبر ہے۔ معجزہ کی طاقت ہر وقت خدا نے معصوم کے اندر رکھی ہوتی ہے، جب چاہیں اذن الہی سے معجزہ دکھائیں، لیکن معجزے کی شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر معجزہ دکھائیں گے۔ اسی طرح جہاد ہے، جہاد بھی ہر جگہ پہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کی اپنی شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر اس کا وجوب آتا ہے، لیکن اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو جہاد کا وجوب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبر ہے، صبر کے اپنے موارد ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ شرطیں معجزہ کی پوری ہوں اور معصوم آگے سے تلوار اٹھا کے تو اس کا سر قلم کر دیں، یہ نہیں ہوگا، جہاد نہیں کریں گے، پھر معجزہ ہی دکھائیں گے۔ اور اگر مورد جہاد کا ہے تو پھر جہاد ہی کریں گے، پھر وہاں پہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، اگرچہ طاقت معجزے کی ہے، اب کوئی سلب نہیں ہو گئی، طاقت ہے، لیکن معجزہ دکھائیں گے نہیں۔ اسی طرح صبر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ظلم کے جواب میں ہوتا ہے، اور صبر کا مورد وہ ہوتا ہے کہ جب جہاد کا وجوب بھی ساقط ہو جائے اور معجزے کا مورد بھی نہ ہو، اور پھر جا کر صبر ہوتا ہے، جیسے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کیا کیا ظلم ان پہ نہیں ہوئے، تو وہ اگرچہ معجز نما بھی تھے، معصوم من اللہ معجز نما تھے، لیکن ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھایا۔ سرکار ختمی مرتبت پہ کیا کچھ نہیں مکہ میں ظلم ہوئے، حق دو جہان کی گردن میں کپڑا ڈال کر، رسیاں ڈال کر کھینچا گیا، حضور پہ پتھر مارے گئے، آقا کے بدن، حضور کے قتل کے منصوبے بنے، کون سا ظلم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوا؟ لیکن اسی مکہ میں رسول اللہ معجزات دکھاتے ہیں، لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے جواب میں معجزہ نہیں دکھاتے۔ اچھا، پھر تلوار بھی نہیں مکہ میں اٹھاتے، حالانکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی شجاع ہو ہی نہیں سکتا، لیکن رسالت امام نے مکہ کے اندر تلوار یا اٹھا کر جہاد نہیں کیا۔ تو مورد ہے صبر کا، تو جب ظلم کرتے تھے تو آقا دو جہان صبر کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری فوج حضور کے پاس نہیں تھی، تو جہاد کا وجوب تب آتا ہے کہ جب ظاہری سپاہ آپ کے پاس موجود ہو۔
مکہ میں حضور کے پاس سپاہی کوئی نہیں تھی. اسی طرح مثلا باقی ہمارے ائمہ علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا متقیان اتنے غیرت مند تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش رہ گئے جناب زہرا مرضیہ صلوات اللہ علیہا پر ظلم ہوتا دیکھ کر تو خاموش رہ گئے؟ علی کی غیرت کو للکار رہے ہیں آپ، ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ارے بھیا یہ سوال آپ امام سجاد علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ذرا ہمت کریں. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا پر ظلم ہوئے، بہت بڑے ظلم ہوئے. سیدہ کا بازو ٹوٹا گیا، توڑا گیا، سیدہ کی پسلیاں توڑی گئیں، سیدہ کا سر زخمی تھا. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ صرف تاریخ سے ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت. لیکن جو کربلا میں، کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازار جتنے ظلم ہوئے، اسکلان میں جتنے ظلم ہوئے امیر المومنین کی بیٹیوں پر، رسول اللہ کی نواسیوں پر، اتنا بڑا ظلم تو سورج کی آنکھ نے بھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی. امام سجاد علیہ السلام ساتھ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ساتھ ہے. معجزے کی طاقت ہے لیکن دکھایا نہیں. کیوں؟ وہ ظلم کر رہے تھے، وہ معجزہ تو مانگ ہی نہیں رہے تھے. تو معجزہ تو مانگتے تو معجزہ دکھاتے، وہ تو ظلم تھا. تو ظلم کے جواب میں صبر ہوتا ہے، اور تو معجزہ تو نہیں. اچھا تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں نہیں آپ کرتے جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ آپ علی مولا کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو؟ وہی امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پانی کی بجائے خون روئے ہیں 35 سال. تو سید سجاد علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ ان کے سامنے ان کی پھپھو جان پہ، ان کی ماؤں پہ، ان کی بہنوں پہ ظلم ہوتے رہے. چادریں چھینی گئیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے در لوٹے گئے، ان کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، ان کی گردنوں میں رسیاں باندھی گئیں، ان کو بازاروں میں پھرایا گیا، درباروں میں پیش کیا گیا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ سید سجاد علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ جہاد کا وجوب ساکت ہو چکا تھا. تو آج کے مولانا صاحب اور ہمارے اندر بھی کچھ ایسے جن کو مذہب کی میم کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین. اور بھئی مذہب پڑھ لو پھر رائے دیا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. تو جیسے آپ یہ سوال کرتے ہیں نا، یہی سوال اشعث بن قیس بہت بڑا منافق تھا، دشمن اہل بیت تھا، اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے کیا. یہ میرے پاس ہے مستدرکات اور نہج البلاغہ، ایک نہج البلاغہ ہے، ایک مستدرکات اور نہج البلاغہ. اس کے مستدرکات اور نہج البلاغہ کے اندر یہ پورا خطبہ ہے، اور اس میں اشعث بن قیس یہ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ما زلت مظلوما منذ قبض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فما منعك ان تضرب بسیفک دون مظلمتک. امیر المومنین سے سوال کرتا ہے کہ جب آپ یہ اپنی مظلومیت بیان کرتے ہیں، جب سے رسول اللہ کی دنیا سے گئے ہیں، ان کی آنکھ بند ہوئی ہے، ان کی روح قبض ہوئی ہے، میں تب سے لے کر اب تک مظلوم رہا ہوں. تو یہ بتائیں کہ جب آپ اتنے بڑے مظلوم تھے تو کس چیز نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اپنی تلوار اٹھا کر ان سے جہاد نہ کریں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی گردنوں کو نہ مار دیتے؟ اس ظلم کے جواب نے اپنی تلوار کیوں نہیں اٹھائی، جہاد کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال اشعث بن قیس کا ہے جو آج کے مولوی صاحبان کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں یا ابن قیس اسمع الجواب لم یمنعنی من ذلک الجبن. اے ابن قیس اب تم نے سوال کیا ہے تو ذرا پھر جواب بھی سن. نہ تو میں بزدلی کی وجہ سے رکا ہوں، ولا کراہیتم لقاء ربی، نہ ہی میں خدا کے ساتھ ملاقات یعنی موت کو اور خدا کے ساتھ ملاقات کو کوئی ناپسند کرتا تھا. وَأَن لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِي مِنَ الدُّنْيَا وَالْبَقَاءِ فِيهَا وَلَكِنْ مَنَعَنِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرُ رسول اللہ. مجھے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا. وَأَهْدُهُ إِلَيَّ، اور انہوں نے مجھ سے عہد لے رکھا تھا. اخبرانی رسول اللہ بما الامت ثانیۃ بعدہ، میرے آقا نے مجھے خبر دے رکھی تھی کہ امت میرے بعد کیا کرے گی. فلم اکو بما صنعوا
حين آينته بأعلم ولا أشد استيقانا مني به قبل ذلك بل أنا بقول رسول الله أشد يقينا مني بما آينت وشهدت فقلت يا رسول الله تعهد إلي إذا كان ذلك قال إن وجدت أعوانا فانبذ إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فاكفف يدك واحقن دمك حتى على إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعوانا وأخبرني أن الأمة ستخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري وأخبرني أني منه بمنزلة هارون من موسى وأن الأمة سيسيرون بعده بمنزلة هارون ومن تبعه إذ قال له موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتك ذل ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي وإنما جاني أن موسى أمر هارون حين استخلفه عليهم إن ذلوا فوجد أعوانا أن يجاهدهم وإن لم يجد أعوانا أن يكف يده ويحقن دمه ولا يفرق بينهم وإني خشيت أن يقول ذلك في رسول الله فرقت بين الأمة ولن تركب قولي وقد أهدت إليك إنك إن لم تجد أعوانا أن تكف يدك وتحقن دمك ودم أهلك وشيعتك فلما قبض رسول الله مال الناس إلى فلان یہاں نام موجود ہے، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا فبايعوه وأنا مشغول برسول الله بغسله ودفنه ثم شغلت بالقرآن. بہت لمبی گفتگو ہے مولا متقین امیر المومنین علیہ السلام کی. میں اس کا مفہوم پیش کر دیتا ہوں، عربی میں نے کافی حد تک پڑھ دی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اے ابن قیس، تم نے سوال کیا تو سنو. مجھے کسی چیز نے نہ تو بزدلی کی وجہ سے میں رکا ہوں، نہ موت کو نہ پسند کرتا تھا، بلکہ مجھے رسول اللہ کے حکم نے روک رکھا تھا. میرے آقا نے مجھ سے عہد لے رکھا تھا کہ یا علی میرے بعد آپ کے ساتھ امت یہ کچھ کرے گی. یہ سب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دے رکھی تھی. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو پھر میں کیا کروں یہاں پر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان وجدت اعوانا فانبذ الیہم وجاہدہم. علی اگر آپ کو مددگار مل جائیں، آپ کو سپاہ مل جائے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، میدان میں آؤ اور ان کے ساتھ قتال کرو. وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاكْفُفْ يَدَكَ اور اگر آپ کو مددگار نہ ملے تو پھر اپنے ہاتھ کو روک لو. وَاحْقِن دَمَكَ اور اپنے خون کی حفاظت کرو. حَتَّى عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ وَكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِي أَعْوَانًا حتیٰ کہ آپ اقامہ دین اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو قائم کرنے کے لیے آپ آوان پائیں، انصار پائیں، مددگار پائیں تو پھر آپ قیام کریں، اور اگر نہ پائیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منع کر رکھا تھا اور مشروط کر دیا تھا کہ چونکہ جہاد کا وجوب بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب مددگار ہی نہ ہوں، سپاہ نہ ہو تو جہاد کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اس لیے وَأَخْبَرَنِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا نے مجھے خبر دے رکھی تھی أَنَّ الْأُمَّةَ سَتَخْذُلُنِي کہ امت مجھے تنہا چھوڑ دے گی. وَتُبَايِعُ غَيْرِي وَتَتَّبِعُ غَيْرِي اور میرے غیر کی بیعت کرے گی اور میرے غیر کی میرے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے گی. وَأَخْبَرَنِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنِّي مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اور مجھے رسول اللہ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میری نسبت ان سے ایسے ہی جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی. کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تو اپنا خلیفہ نامزد کر کے گئے جناب ہارون علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تو پیچھے سے امت نے گسالے کی پوجا کی، گسالے کو اپنا رب ماننا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سختی کی جناب ہارون علیہ السلام پر.
تو جناب ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں یبن لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے مجھ پر سختی نہ کریں، آپ میری ریش کو نہ پکڑیں، میرے سر کو نہ پکڑیں، یہ اصل سختی سے کنایا ہے۔ انی خشیت، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ یہ کہیں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، تفرقہ ڈال دیا، اور چونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود سرکار ہارون علیہ السلام کو بھی حکم دے کر گئے تھے کہ ہارون اگر میرے بعد کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے اور امت گمراہی کی طرف چل پڑے قوم بنی اسرائیل، آپ کو بھی اگر مددگار اعوان و انصار ملیں تو آپ جہاد کریں، اور اگر مددگار نہ ملیں تو پھر اپنے ہاتھ کو روکیں، اپنے خون کی حفاظت کریں اور ان کے درمیان پھر تفرقہ نہ ڈالیں۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَكُونَ، تو اسی طرح میرے لیے رسول اللہ فرما أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو حکم دے کر گئے تھے اگر آپ کو مددگار ملیں تو پھر جہاد کرنا ہے۔ میرے بعد یہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ گمراہی کی طرف جائیں گے، وہ پہلے حکم دے کر گئے تھے، یہاں پہ یہ خود موجود ہے، خطبہ امیر المومنین علیہ السلام خود مولا متقیان بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح میرے آقا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ مجھ سے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ سے تھے، وہ بھی بتا کر گئے تھے اور جہاد کو مشروط کر کے گئے تھے اعوان انصار کے نصرت و معاونت کے ساتھ، اور اسی طرح مجھے بھی رسول اللہ مشروط کر کے گئے تلوار اٹھانا، جہاد کرنا، کہ رسول اللہ کے بعد اگر امت اس طرح گمراہی میں جا پڑے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، اس کو مشروط کر دیا اعوان و انصار کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا وَقَدْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے عہد لیا إِنَّكَ إِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا أَن تَكُفَّ يَدَكَ وَتَحْقِنَ دَمَكَ وَدَمَ أَهْلِكَ، اگر آپ کو مددگار نہ ملیں تو پھر اپنا ہاتھ روک لو، اپنے خون کی حفاظت کرو، اپنے اہل بیت کی خون کی حفاظت کرو، اپنے شیعوں کے خون کی حفاظت کرو۔ تو چونکہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام خود آگے اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ 4 لوگ تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، باقی لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو جہاد کا چونکہ وجوب جو تھا وہ ساکت ہو گیا۔ اچھا، اسی خطبے میں صفحہ نمبر 10 پہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جس دن سقیفہ کے اندر بیعت ہو رہی تھی تو اگر فرماتے ہیں لو کنت وجدت یوم بوجع فلاں 40 رجلا مطیعین لجاہدتہم، فرماتے ہیں کہ اس دن بیعت ہو رہی تھی نا سقیفہ، اگر اس دن مجھے 40 لوگ مل جاتے تو میں جہاد کرتا، میں قتال کرتا، چونکہ مجھے 40 بھی نہیں ملے، اس دن بھی نہیں ملے، تو کل بعد میں بھی ملے تو 4 لوگ تھے، تو جہاد کا وجوب ساکت تھا۔ مومنین کرام، یہ ایک خطبہ ہے۔ اسی طرح مولا متقیان علیہ السلام کا ایک خط ہے امیر شام کی طرف، ان کی طرف سے ایک خط آیا مولا متقیان کی طرف، تو اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو خط لکھا، یعنی ایک خطبہ میں پیش کر رہا ہوں، ایک خط پیش کر رہا ہوں، اور یہ مستدرکات و نہج البلاغہ ہماری نہج البلاغہ کے وزن کی کتاب ہے، یعنی اگرچہ کہ اس میں خطبات بھی ہیں، اس میں 240 ہیں، یہ ان کے علاوہ 322 خطبات ہیں اس میں، لیکن یہ اس کے علاوہ ہے۔ بہرحال یہ ہے مستدرکات و نہج، جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کی کتب میں اہل سنت کی المستدرک علی الصحیحین، یعنی مسلم اور صحیح پر استدراک کیا، تو انہوں نے مستدرک حاکم کے نام سے وہ کتاب حدیث کی لکھی۔ تو اسی طرح نہج البلاغہ میں جو کلام سید رضی کو ملی انہوں نے لکھ دی، وہ کلام 240 خطبات ہیں، کلمات حکم ہیں، پھر 79 کے قریب جو مکتوبات ہیں، اسی طرح جو سید رضی کے کو جتنا ملا انہوں نے لکھا، لیکن علماء نے دیکھا کہ کلام تو اور بھی ہے، تو انہوں نے مستدرکات و نہج البلاغہ کے نام سے 2 جلدیں یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر اسی جلد میں صفحہ نمبر 293-94 میں امیر المومنین نے ایک خط لکھا، ایک خط کا جواب وہ امیر شام کو لکھا کہ مجھ سے لوگوں نے مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لے رکھا تھا، فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا عَلَيْهِمْ فَجَاهِدْهُمْ، یا علی اگر آپ کو
ان کے خلاف مددگار ملے تو پھر جہاد کرنا، پھر بیٹھنا نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاكْفُفْ يَدَكَ وَاحْقِنْ دَمَكَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِن دَعَوْتَهُمْ لَن تَسْتَجِيبُوا لَكَ۔ یا امیر المومنین، اگر آپ کو اعوان و انصار نہ ملیں تو پھر اپنے ہاتھ کو روک لو، اپنے خون کی حفاظت کرو، اپنے اہل کی اور شیعوں کے خون کی حفاظت کرو۔ مومنین کرام، لیکن اسی خط میں آگے امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنَّ حَيَاتَكَ وَمَوْتَكَ مَعِي وَأَنْتَ أَخِي وَأَنْتَ وَسِيِّي وَأَنْتَ وَزِيرِي وَأَنْتَ وَارِثِي وَأَنْتَ تُقَاتِلُ عَلَى سُنَّتِي وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذِ اسْتَضْعَفَهُ أَهْلُهُ ظَاهَرُوا عَلَيْهِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَهُ فَاصْبِرْ لِظُلْمِ قُرَيْشٍ۔ یا امیر المومنین، آپ اس امت کے ہارون ہیں، جس طرح موسیٰ سے ہارون تھے، آپ مجھ سے ہارون کی طرح ہیں۔ تو ان کی قوم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا، ان کو تنہا چھوڑا تو وہ مظلوم ہو گئے، تو قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیتے، لیکن ہارون علیہ السلام حکم موسیٰ علیہ السلام، حکم خدا کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم ہم کرتے رہے۔ اسی طرح یا علی، میرے بعد آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی میرے وزیر ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی ہیں جو میری سنت پر قتال کریں گے، آپ ہی ہیں جو تعویل قرآن پر قتال کریں گے۔ یہ سب اسی خط میں علماء متقیان نے وہ حدیث بیان کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم نے فرمایا انت بہارون اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے ہارون کا اسوہ حسنہ ہے۔ اذ استضعفہ، جب لوگوں نے ان کو ضعیف کر دیا، تنہا کر دیا، وتظاہروا علیہ وکادوا یقتلونہ، قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے۔ فاصبر لظلم قریش، یا امیر المومنین، جب قریش آپ پر ظلم کرے تو آپ بھی صبر کریں۔ تو جناب صبر کا حکم رسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ جہاد کا وجوب ساکت تھا، جس طرح سید سجاد پر جہاد کا وجوب ساکت میں بیماری کی وجہ سے ساکت ہوا، 24 گھنٹے کی بیماری تھی، اس کے بعد مظلومیت تھی اور کربلا میں بھی مظلومیت تھی، لیکن جہاد جو امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں ان پر ساکت ہوا، بیماری کی وجہ سے ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد اعوان و انصار نہ ہونے کی وجہ سے جہاد کا وجوب ساکت ہو گیا۔ اس لیے امام سید سجاد علیہ السلام جس طرح غیرت مندوں کے امام ہیں، متقین کے امام ہیں، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور یہ تو ہارون علیہ السلام کی منزلت پہ ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دے رکھا تھا صبر کا، ویسے رسول اللہ نے ان کو صبر کا حکم دے رکھا تھا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔